نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 279 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم نہیں کرو گے، فَأَذَنُوا تو اعلان سن لو تم، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑنے کا، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو تمہیں تمہارے اصل مال مل جائیں گے، لَا تَظْلِمُونَ نہ تم ظلم کرو، وَلَا تُظْلِمُونَ نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو معزز سامعین کرام، کل والا جو درس تھا یا ایھا الذین آمنوا، تو اسی کا یہ تتمہ ہے کہ اگر تو ایمان والے ہو تو سود کے معاملات کو ختم کر دو، اگر نہیں ختم کرو گے تو پھر سمجھ لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود کے اس لین دین سے، کاروبار سے باز نہیں آؤ گے تو پھر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو بنو ثقیف یہ رک گئے بنو مخزوم سے سود لینے سے، اور باقی قبائل بھی رک گئے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ہاں ایک خبیث باطن حکمران آیا جس کا نام نواز شریف اور شہباز شریف تھا، ان لوگوں نے سود کے خلاف سٹے لیا، اور پچھلی حکومت میں پھر اس سود کے خلاف سٹے لیا، اور ہماری بدگماش عدلیہ نے انہیں سٹے دیا۔ نہ اسلامی معاشرت میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے کیسے کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، کیسے معیشت ترقی کر سکتی ہے، کیسے پروان چڑھ سکتا ہے اور پھل پھول سکتا ہے کوئی معاشرہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی جائے۔ ہم امریکہ سے جنگ کرنے سے ڈرتے ہیں، ہندوستان سے جنگ کرنے سے ڈرتے ہیں، پسینے ہمارے آ جاتے ہیں، وہ یاز صادق نے کہا تھا۔ تو یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہم نے اتنا نعوذ باللہ من ذالک حاکم بدہن کمزور سمجھ لیا ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کرنے کو ہم مانے نہیں رکھتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو پھر تمہیں، یعنی پہلے تم نے سود لیا، پھر تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو پھر اگر تم نے توبہ کر لی تو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے کیا، اور اگر تم باز آ گئے تو پھر تمہیں تمہارا وہ مال جو ہے اصلی، وہ راس المال تو ملے گا، اصل مال ملے گا، وہ سود نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ معاملہ یہ ہے کہ اب اہل اسلام تو اگر کوئی قوم سود لینے پہ آ جائے تو پھر اس قوم کے ساتھ وقت کا حکمران جہاد کرے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ وہاں مانعین زکوٰۃ کے دو گروہ تھے، دو قسم کے لوگ تھے، ایک کہتے تھے زکوٰۃ حرام، زکوٰۃ اب ہم نے دینی نہیں، فرض ختم ہو گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، اور ایک جو تھا وہ کہتے تھے کہ زکوٰۃ تو جائز ہے، وہ دیں گے، لیکن دیں گے اپنی مرضی سے، جسے چاہیں دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے۔ تو اگر تو یہاں بھی سود خور کی دو صورتیں ہیں، اگر تو وہ سود خور کہتا ہے کہ میں وہ اس کو حلال سمجھتا ہے تو پھر بھی جہاد فرض ہے کہ یہ ایک فرض کا منکر ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، اب اس کے ساتھ جہاد فرض ہے۔ تو حاکم وقت لڑے، جیسے منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق لڑے تھے۔ اور اگر وہ کہیں ہے تو حرام لیکن ہم یہ کاروبار کریں گے، اس کے بغیر معیشت نہیں چلتی، پھر بھی حاکم وقت اس سے لڑے گا کہ جیسے زکوٰۃ نہ دینے والوں کا وہ گروہ جو کہتا تھا زکوٰۃ جائز ہے، ہم دیں گے نہیں، ان کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی۔ اسی طرح حضرت حسن بصری اور ابن سیرین جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں اگر سود خور توبہ نہ کرے تو اسلامی نظام کے تحت ایسے شخص کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے، اب اس نے سود خوری کی، اگر تو حلال سمجھ کے کی تو اس کا مال ضبط کر لیا جائے گا، مرتد ہو گیا ہے، مرتد کا مال ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے حلال تو سمجھا، حرام سمجھا، لیکن اب کی تو اب اس نے بغاوت کی ہے، باغی ہے، تو باغی کا مال جو ہے وہ لے لیا جائے گا۔ اسی طرح وہ مرتد نے جو مال اسلام کے دور میں کمایا تھا وہ اس کے مسلمان ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور جو مال اس نے ارتداد کے بعد کمایا، یعنی سود کو حلال سمجھنے کے بعد کمایا، تو وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔
اچھا یہ دوسری صورت وہ ہے وہ باغی ہے، تو اس کے خلاف بھی جنگ ضروری ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے ساتھ جنگ کی گئی اور اس کا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا، جو اس کو حرام سمجھنے کے باوجود لیتا ہے، راس المال نہیں، اصل مال نہیں. لا تظلمون ولا تظلمون. اسی طرح فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صرف فرض چھوڑنے یا فرض کو حلال سمجھنے کی وجہ سے جنگ نہیں کرے گا. حکمران اگر سنت، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بستی میں اذان دینا چھوڑ دے، بستی والے اذان دینا چھوڑ دیں تو سنت کا تارک ہوئے ہیں، تو ان کے خلاف بھی جہاد کیا جائے گا، انہیں مجبور کیا جائے گا کہ وہ اذان دیں. اگر وہ سنت کے مطابق ختنہ کروانا چھوڑ دیں تو انہیں بھی مجبور کیا جائے گا کہ وہ کریں. لا تظلمون ولا تظلمون. نہ تو وہ زیادتی لے یعنی سود لے کے نہ وہ ظلم کرے، اور نہ یہ ہے کہ وہ سود جنہوں نے پیسے لیے ہیں وہ ان کے اصل پیسے جمع روک لیں کہ نہیں ہم نے یہ واپس نہیں کرنے. نہ ان پر اس پر ظلم کرنا ہے مال والے پر، نہ مال والا اس پر سود لے کے ظلم کرے. لا تظلمون ولا تظلمون. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا